بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون، الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته، الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد، سیدنا و مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین معانی ابوالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الى قیام یوم الدین، اما بعد، قال الحکیم فی قرآن الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَاهُ، صلوات۔ اس سے بلند اور بہتر صلوات۔ فقیر بیٹھے ہوئے ہیں اپنی حاجات کے لیے بلند تر صلوات۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات۔ سورہ مبارکہ ضحیٰ، آیت نمبر 5۔ آیت کا نشان بھی 5 اور آیت بھی سیدہ کی شان ہے۔ قرآن خالق اور مخلوق کی گفتگو کو کہتے ہیں، مگر خالق بھی ایسا جس سے مخلوق عشق کرتی ہے، اور مخلوق بھی ایسی جس سے خالق پیار کرتا ہے۔ میں اگر یوں کہہ دوں کہ قرآن عاشق اور معشوق کی گفتگو ہے تو غلط نہیں ہوگا، مگر یہ طے کرنا مشکل ہے کہ عاشق اللہ ہے یا عاشق مصطفیٰ ہے۔ بہت دیر لگے تو بھی ایک نتیجے تک جاؤں گا، میں آپ کو نتیجہ پہلے کہہ دیتا ہوں۔ اللہ عاشق مصطفیٰ ہے یا مصطفیٰ عاشق الہی؟ میں اس نتیجے پہ پہنچاؤں، جب یہ احمد ہوتے ہیں تو عاشق ہوتے ہیں، جب محمد ہوتے ہیں تو معشوق ہوتے ہیں۔ کہ عزیزو یہ بات ذہن میں رہے کہ اللہ سے عشق ہی محمد سے عشق ہے، اور سرکار سے عشق ہی علی سے عشق ہے۔ کوئی علی کا عاشق ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ نبی سے پیار نہ ہو، اور جس کو نبی سے پیار ہو جائے وہ خود بخود اللہ سے پیار کرتا ہے۔ ترتیب یہی ہے کہ بعد از خدا کے بعد نبی اور نبی کے بعد علی۔ ترتیب یہی ہے کہ خدا کے بعد نبی اور نبی کے بعد علی، اس ایک بات سے روشن کتاب کوئی نہیں۔ سب سے واضح پیغام یہ ہے کہ سب سے پہلا وجود اللہ کا وجود، کوئی مصطفی کلمہ گو سرکار کا نہیں ہو سکتا جو اللہ کو نہ مانتا۔ اس سارے گھرانے نے کام ہی ایک کیا ہے، پورے گھرانے نے ایک ہی کام کیا ہے کہ ہمیں اللہ سے آشنا کیا ہے۔ اور کون کہتا ہے کہ نبی نے علی نہیں پہنچائے؟ سرکار نے آخری سال میں جا کر غدیر کے میدان میں مولا علی کی ولایت کا اعلان کیا۔ اگر 63 برس تک علی علی کرتے تو شاید سب لوگ علی والے ہو جاتے۔ یہ سوچنے والا غلطی پر ہے۔
میں کہتا ہوں کہ نبی نے ساری زندگی دو ہی پیغام پہنچائے، یا اللہ سمجھایا یا علی سمجھایا۔ جی، ساری زندگی یا اللہ سمجھایا یا علی سمجھایا۔ فرماتے ہیں ما عرف اللہ الا انا والی، اللہ کو کوئی جان ہی نہیں سکتا سوائے میرے اور علی کے۔ ما عرفنی الا اللہ والی، اور مجھ محمد کو کوئی نہیں پہچان سکتا سوائے اللہ کے اور علی کے۔ وما عرف علیا الا اللہ وانا، اور علی کو کوئی نہیں جان سکتا، اور اگر علی کو جانتا ہے تو اللہ جانتا ہے یا میں محمد جانتا ہوں۔ تھکے ہوئے تو نہیں آپ حضرات؟ بس اگر مجھے اللہ کی معرفت حاصل کرنی ہے تو مجھے نبی سے پوچھنا ہوگا یا علی سے، اور اگر مجھے نبی کی معرفت حاصل کرنی ہے تو ہمیں اللہ سے سمجھنا ہوگا یا مولا علی سے، اور اگر مولا علی کو سمجھنا ہے تو ہمیں قرآن پڑھنا ہوگا یا مصطفیٰ سرکار کا فرمان، تب ہمیں علی سمجھ میں آئیں گے۔ علی اللہ کی بارگاہ میں کیا کہتے ہیں؟ تھکے ہوئے تو نہیں ہے نا؟ بہت دیر سے عبادت میں ہے، مجھے آپ کا احساس بھی ہے۔ علی جب اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو فرماتے ہیں الہی کفا بی فخرا ان اکون لک عبدا، یا اللہ مجھ علی کا سب سے بڑا فخر یہ ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں۔ الہی کفا بی فخرا ان اکون لک عبدا، مجھ علی کا سب سے بڑا فخر یہ ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں۔ الہی کفا بی عزا ان تکون علی ربا، اور علی کی سب سے بڑی عزت یہ ہے کہ تو علی کا رب ہے۔ مولا کی مناجات مکمل نہیں ہوئی، آگے فرماتے ہیں الہی انتا کما احب فاجعلنی کما تحب۔ اب میں تیسرے جملے کا ترجمہ بعد میں کروں گا اور چوتھے فقرے کا جملہ پہلے کروں گا۔ فرماتے ہیں الہی انتا کما احب فاجعلنی کما تحب، مجھے ایسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے۔ یہ چوتھا جملہ ہے، مگر جو تیسرا جملہ ہے وہ نبیوں کے ہاں سے بھی نہیں آیا۔ جو مولا علی کا فقرہ ہے وہ کسی نبی سے بھی نقل نہیں ہوا، دنیا کا کوئی ولی اس سوچ تک نہیں پہنچا جو علی مولا کی سوچ ہے۔ فرماتے ہیں یا اللہ مجھے ایسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے، اور تو ایسا ہی اللہ ہے جیسا میں چاہتا ہوں۔ صلوات پڑھیں مولا کی ذات پر۔ یعنی جو مقام، جو معرفت اللہ کی علی بتا رہے ہیں وہ اتنی اونچی ہے کہ پھر جو اس معرفت تک پہنچ جائے تو پھر وہ ولی بن جاتا ہے۔ دنیا کا کوئی ولی نہیں ہے جب تک کہ ولی بننے کے لیے، جب تک کہ وہ علی کے دروازے پر گھڑا نہ بھرے۔ اللہ اسے ولی بناتا ہے جو مولا علی سے سمجھے کہ اللہ کیا ہے۔ اسی لیے سہون شریف ہے، اجمیر شریف ہے، اچ شریف ہے، مگر نجف اشرف ہے۔ وہ سارے شریفوں کا مرکز شریف نہیں کہلائے گا، اشرف کہلائے گا۔ ہر اللہ کا ولی اس وقت تک ولی نہیں بنے گا جب تک کہ علی علی نہ کرے۔ اس لیے میں اپنے ذاکرین، اپنے قبیلے کے لوگوں سے کہتا ہوں، خطباء و ذاکرین سے، کہ یہ جو مجلس میں مولا کے چاہنے والے بیٹھے ہوئے ان کا احترام کرو، انہیں ڈانٹو نہیں، ان کو کچھ کہو نہیں، کیونکہ کیا معلوم کہ فلاں دوست کے پیچھے بیٹھا ہوا اللہ کا ولی ہو، کیا معلوم جس کو میری کوہنی لگ گئی ہے وہی علی والا ہو۔ ویسے بھی یہ جو جگہ ہے نا، یہ وہ فرش ہے جو عرش سے ڈائریکٹ جوڑتا ہے۔ ہاں حدیث ہے انہو منظر الملائکہ، جہاں نبی اور آل نبی کا ذکر ہو رہا ہو فرشتے اسے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ فرشتوں کا یہاں پہرا ہوتا ہے۔ یہاں جب ہم آتے ہیں تو انتہائی خلوص کے ساتھ آتے ہیں۔ اس وقت مجلس میں بہت سے لوگ دنیاوی اعتبار سے حیثیتوں والے لوگ بیٹھے ہوں گے، جی بڑی سواریوں سے اتر کر آئے ہوں گے، بڑے بنگلوں سے نکل کر آئے ہوں گے، لیکن جیسے ہی فرش عزا پر آئے جوتیاں اتار کے آئے ہیں، وضو کر کے آئے ہیں، ادب احترام سے آئے ہیں، نیت کو خالص کر کے آئے ہیں۔ ہم سب جوتیاں اتار کے مجلس میں آتے ہیں۔ مولا علی نے جوتیوں کا نام دنیا رکھا ہے۔ ہم اپنی دنیا باہر چھوڑ کر آتے ہیں۔
مجلس سے باہر جائیں گے تو کوئی زمیندار اور کوئی کروڑ پتی ہوگا، مجلس میں سب حسین کے فقیر ہیں۔ اس سے بہتر اور تربیت کی جگہ کہاں ہوگی؟ جہاں ہمیں اپنی ذات کی نفی کی مشق کروائی جاتی ہو۔ سارا مسئلہ ہی ذات کی نفی کا ہے۔ حسین مولا کے ساتھ وہ چل سکتا ہے، کربلا کا سفر تو آج بھی ہے نا۔ یہ جو مجالس ہیں یہ در حقیقت امام حسین کی پکار حل من ناصر ینصرنا، اس کا لبیک کہنا ہے۔ ہم مجلس کے اندر جب آتے ہیں نا تو ہم لبیک یا حسین کے لیے آتے ہیں۔ تو قافلہ تو چل رہا ہے امام حسین کا، تو امام حسین نے کیا فرمایا کہ کون میرے ساتھ چل سکتا ہے؟ امام فرماتے ہیں من کان باذلا فینا فلیرحل معنا، امام حسین کا فرمان، جو اپنی ذات سے، اپنی انا سے، اپنی ذات سے ہاتھ اٹھا سکتا ہے وہ مجھ حسین کے ساتھ چلے۔ یہاں تو میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں۔ خاص طور پہ اگر کوئی ذمہ دار اپنی ذمہ داری ادا کرتے ہوئے ہم سے شناختی کارڈ مانگ لے، ہم سے پوچھے آپ کون ہیں، آپ اپنی شناخت کروائیں، تو ہم اپنی گاڑی کا آدھا شیشہ اتار کے کہتے ہیں ہمیں نہیں جانتے ہم کون ہیں۔ ہم سے کوئی پوچھ رہا ہوتا ہے تم آپ اپنی شناخت کروائیے، کون ہیں آپ، تو ہم کہتے ہیں ہمیں نہیں جانتے ہم کون ہیں، تم نہیں جانتے میں کون ہوں۔ میں ان بچوں جوانوں سے کہہ رہا ہوں، اگر کبھی آپ سے کوئی کہنا کہ تم نہیں جانتے میں کون ہوں، تو اسے فوراً کہا کرو تم خود نہیں جانتے کہ تم کون ہو۔ اگر میں اپنے آپ کو پہچان لوں تو ولی نہیں ہو جاؤں گا۔ ہر وہ شخص اللہ کا ولی بنا ہے جس نے خود کو پہچانا ہے، اور یہ قاعدہ امام مولا علی کا دیا ہوا قاعدہ ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں من عرف نفسا فقد عرف ربا، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ ساری الجھنی تو ہے کہ میں اپنے آپ کو نہیں پہچانتا۔ میں چاند کو جانتا ہوں، سورج کو جانتا ہوں، زمین کو جانتا ہوں، آسمانوں کی تمام تہیں اور منزلوں کو جانتا ہوں، میں فلاں پرندے کے بارے میں جانتا ہوں، میں فلاں گھوڑے کے بارے میں جانتا ہوں، میں فلاں زمین کے مٹھی بھر کے خاک اٹھا کے بتا دوں گا اس میں کدو اچھا اگے گا یا بھنڈی اچھی نکلے گی۔ میں ساری باتیں جانتا ہوں مگر یہ نہیں جانتا کہ میں کون ہوں۔ بس جب میں اپنے آپ کو پہچاننے لگ جاؤں گا تو پھر یہی وہ منزل ہے کہ جو فقر کی منزل ہے۔ یقین جانی عزیزو، میں یہ بات کئی جگہ کر چکا ہوں اور تکرار مطلب نہیں ہے کہ ان مجلسوں کی جو نتیجے ہیں وہ بہت دور تک ہیں۔ ہمیں اپنے اخلاق سے مولا علی کی تبلیغ کرنی ہے۔ ہم مولا علی کے مبلغ ہیں۔ یہ سارا مجمع سن کے، مجھ جیسے لوگ بول کے، ہم سب علی کی تبلیغ کر رہے ہیں۔ معاشرے کو علی تک پہنچا دو، خدا تک خود پہنچے گا۔ ہو نہیں سکتا کوئی علی والا ہو اور وہ اللہ والا نہ ہو، ممکن ہی نہیں ہے۔ لہٰذا وہ تمام تر خوبیاں جو کمالات اس مجلس کے ہمیں اس مجلس میں آنے سے نصیب ہوتے ہیں، بعض اوقات ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کہ ہمیں کیا چیز مل گئی ہے، وہ چیز مل چکی ہوتی ہے۔ بس ان بچوں جوانوں سے میں نصیحت کروں گا، جب بھی مجلس میں آیا کرو باوضو آیا کرو، وضو کر کے آیا کرو۔ بانیان سے بھی کہوں گا کہ امام بارگاہ کے پنڈال کے ساتھ کوئی وضو کی جگہ ضرور بنایا کرو، تاکہ لوگ جب مجلس میں آئیں تو وضو کر کے آئیں۔ جب بدن پاک ہو جائے گا تو روح خود ہی پاک ہو جائے گی۔ آہستہ آہستہ اس مشق کی طرف بھی جانا ہے۔ تمام تر کمالات اللہ نے اس گھرانے کے نام قرار دیے ہیں، اور ان کمالات کی جو مرکزی ذات اور شخصیت ہے وہ سیدہ کی ذات ہے۔ لہذا ارشاد ہوا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے حبیب بہت جلد تمہارا رب تمہیں اپنی ایک عطا کے ذریعے راضی کرے گا۔ اس آیت کی تفسیر میں آپ کی توجہ چاہوں گا۔ بڑا گھر بنانا، خاص طور پہ جن کے پیسے حلال کے ہوں، انہیں پتہ ہے کتنا مشکل ہے۔ ناراض تو نہیں ہوا کوئی مجھ سے؟ بڑی گاڑی خریدنا کتنا مشکل ہے، فیکٹری لگانا کتنا مشکل ہے، مگر اس سے زیادہ مشکل اس بڑے گھر کو سنبھالنا ہے، اس سے زیادہ مشکل اس بڑی گاڑی کو چلانا اور سنبھالنا ہے، اسے مینٹین رکھنا ہے۔
اس فیکٹری کو چلانا بنانے سے زیادہ مشکل کام ہے۔ میرے اور آپ کے پاس اگر پردادا کی میراث چلی آ رہی ہو تو ہم اس کی خاطر جان پر کھیل جاتے ہیں کہ میری چیز نہیں ہے، میرے دادا کی ہے۔ اور اگر دادا کی چیز بھی ان کی نہ رہی ہو بلکہ ان کے بھی دادا سے انہیں ملی ہو تو جیسے جیسے وہ پرانی ہوتی چلی جائے گی ایسے ایسے اس کی قیمت بڑھتی چلی جائے گی۔ سرکار کے پاس 1,23,999 پیغمبروں کی محنتیں، اتنا سرمایہ تھا سرکار کے پاس، خود اپنا سرمایہ سارے نبیوں سے زیادہ۔ تو فرماتے ہیں یا اللہ یہ بچے گا کیسے؟ میں تقاضا بشری کے تحت اس دنیا سے چلا جاؤں گا، یہ محفوظ کیسے رہے گا؟ بار بار ذہن مبارک میں خیال آتا تھا یہ 1,24,000 نبیوں کی محنتیں محفوظ کیسے رہیں گی؟ اللہ نے آیت نازل کر کے بشارت دی، میرے نبی، اے میرے حبیب، بہت جلد اللہ تمہیں اپنی ایک عطا سے راضی کرے گا، ایک عطا تمہیں دے گا جس کی وجہ سے تمہیں سکون ہو جائے گا کہ تمہاری ساری محنتیں بچیں گی۔ وہ اللہ نے جو بشارت دی تھی کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، بہت جلد تمہارا رب تمہیں اپنی ایک عطا کے ذریعے راضی کرے گا، یہ بشارت تھی۔ اور اس بشارت کا ثبوت آیا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے تمہیں خیر ہی خیر فاطمہ عطا کر دی۔ سیدہ عطائے الہیہ کا نام قیامت تک بنا میں سیدہ نبی کا نہیں، سارے نبیوں کی محنتوں کا محافظ نام۔ سیدہ ضمانت لے رہی ہیں، سیدہ کا وجود ضامن وجود ہے، ایک بال برابر بھی نبیوں کی محنتیں متاثر نہیں ہوں گی، اس لیے کہ زہرا کی اولاد موجود ہے۔ قیامت تک سیدہ کے بچے بچائیں گے سارے نبیوں کی محنتوں کو۔ عطا الہی ہے سیدہ کا وجود۔ مجھے اگر حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ، حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمت اللہ علیہ، حضرت عبداللہ شاہ غازی کی طرف سے کوئی رومال آ جائے کہ یہ ہمارا نوکر ہے، اس کو رومال ہدیے میں بھیج دو، تو اس رومال کی حفاظت میں اپنی جان سے زیادہ اس لیے کروں گا کہ دینے والا بڑا ہے۔ جیسے جیسے دینے والا بڑا ہوتا چلا جائے گا ایسے ایسے ہدیے کی قیمت بڑھتی چلی جائے گی۔ جی اب سمجھ میں آیا سیدہ کے آنے پہ نبی کھڑے کیوں ہوتے تھے؟ بیٹی نہیں آ رہی، عطا الہی آ رہی ہے، اللہ کی عطا آ رہی ہے۔ آگے بڑھ کے ہاتھوں کا بوسہ دیتے تھے، استقبال کرتے تھے سرکار میری بی بی کا، اور وہاں لا کے بٹھاتے تھے جہاں خود بیٹھے تھے۔ جو ادب، جو احترام، جو تعظیم، جو خیال، اور ایک دفعہ نہیں 6 مہینے سے زیادہ سیدہ کے دروازے پہ کھڑے ہو کے سلام کیا۔ آیت تطہیر نازل ہونے کے بعد اور نبی کی رحلت تک سرکار روزانہ نماز فجر کے بعد سیدہ کے دروازے پہ کھڑے ہو کر آواز دیتے تھے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، تاکہ الجھن دور ہو جائے کہ اہل بیت نبوت کون ہے۔ اس دروازے کی تعظیم۔ سورہ مبارکہ نور کی جب یہ 32ویں آیت نازل ہوئی، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ ویسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، صبح شام جن گھروں میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے اور اس کی تسبیح ہوتی ہے ان گھروں کو تعمیر بھی کرو، ان گھروں کی تعظیم بھی کرو۔ تو اصحاب نے پوچھا یا رسول اللہ وہ گھر کون سے ہیں جن کی تعمیر اور تعظیم کا اللہ نے حکم دیا ہے؟ حضرت نے فرمایا بیوت الانبیاء، وہ انبیاء کے گھر ہیں جن کی تعظیم اور تعمیر کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ بات پوری ہو گئی تھی، آیت نازل ہوئی، صحابہ نے پوچھا گھر کون سے ہیں جن کی تعظیم کرنی ہے؟ نبی نے فرما دیا وہ انبیاء کے گھر ہیں۔ مگر پھر بھی حضرت ابوبکر نے اشارہ کر کے کہا، عجیب حکمت ہے، کہ ھذا المکان منہا، یہ علی و بطول کا گھر ان میں سے ہے۔ کیا حکمت ہے کہ حضرت ابوبکر ہی سوال کر رہے ہیں؟ وہ حکمت تو تاریخ بتائے گی۔ پھر پوچھ رہے یہ گھر علی و بطول کا ان میں سے، بھائی نبیوں کے گھر کی بات سرکار نے فرما دی، یہ نبی تو نہیں ہے، مگر یہ بات کرنے کے بعد ان کا پوچھنا کہ یہ گھر علی و بطول کا گھر ان گھروں میں سے ہے جن گھروں کی تعظیم کا اللہ نے حکم دیا ہے؟ نبی نے بے ساختہ فرمایا نعم من افضلہا، یہ ان سب سے افضل ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔
بطول کا گھر ان سارے گھروں سے افضل ہے. تھکے نہیں بیٹھے تو ایک جملہ کہہ رہا ہوں. ایک صلوات اور پڑھیں گے محمد. اس سے بلند اور بہتر صلوات. بھئی ایک جملہ ہدیہ کیے بغیر آگے نہیں جاؤں گا. جب علی و بطول کا گھر سارے نبیوں کے گھر سے افضل ہے تو علی و بطول نبیوں سے افضل کیسے نہیں ہے؟ دو اور چار کی بات ہے بھائی. اس میں کوئی بحث باقی رہ جاتی ہے؟ یہ گھر، جس گھر کی تعظیم اور جس دروازے پہ رک کے نبی نے ادب کیا، احترام کیا، تعظیم کی، اللہ اکبر، وہ بے نام فاطمہ ہے. نواب شاہ کی یہ تاریخی مجلس ہے. علامہ عرفان حیدر آبادی، شہید محسن نقوی، بہت سارے لوگ اس دنیا سے چلے گئے. میرے بھائی مولانا محمد عون نقوی، میں بھی 2013 اسی مجلس کو پڑھ کے جا رہا تھا جب میرا بڑا ایکسیڈنٹ ہوا. میرے 2 لوگ، میری گاڑی الٹ گئی، 2 جنازے گاڑی سے نکلے. میں کوئی 2 مہینے تک بستر پہ رہا. اس مجلس سے بڑی یادیں وابستہ ہیں. تو آج آپ سب کی اور اپنی حفاظت کے لیے بلندتر صلوات کی دعا کروں گا. وہ جو 2 دوست میرے رحلت کر گئے، ایک ہمارا گاڑی سنبھالتا تھا، ایک ہمارا محافظ تھا، ان دونوں کی مغفرت کے لیے آپ سے گزارش ہے صلوات ہو. بانی مجلس عزا جناب میمن صاحب کے مرحومین کی مغفرت کے لیے بلندتر صلوات. توجہ چاہوں گا عزیزو. ایک نواب شاہ والوں کو روایت ہدیہ کرنا چاہتا ہوں. اگرچہ صرف نواب شاہ کے دوست نہیں آئے ہوئے، دور دراز سے مومنین تشریف فرما ہے، مسلمین بیٹھے ہوئے ہیں، سنی بھائی آئے ہوئے ہیں. سنی ہماری جان، اور سندھ کا تو ہندو بھی مولائی ہے. ابھی میں نے اگر ہاتھ اٹھوا لیا نا تو 20-25 ہاتھ اٹھ جائیں گے کہ ہم ہندو ہیں. دیکھیے اٹھ گئے، 2-4 ہاتھ اٹھ گئے. تو یہ کس نے کہہ دیا کہ ہماری ہے کربلا؟ عباس زیدی صاحب کا یہ کس نے کہہ دیا کہ ہماری ہے کربلا؟ حق بات تم کہو تو تمہاری ہے کربلا. شیعہ مالک تو نہیں ہے نا امام حسین کے زاداری. یہ تو پیار کی بات ہے. یہ تو محبت والوں کا مجمع ہے، یہ پیار دینے والوں کا مجمع ہے. وہ جو تنگ نظر لوگ ہیں نا، ان کی الٹی گنتی شروع ہو گئی ہے. جو تنگ نظر لوگ ہیں نا، چھوٹے دماغ والے، تنگ نظر علی والا نہیں ہوتا. یہ میرا پرانا جملہ ہے اور میں تکرار اس لیے کرتا ہوں کہ تبلیغ سمجھتا ہوں. اس 3 لوگوں کو یا علی مدد نہیں کہنا چاہیے. ایک کنجوس کو، کنجوس کا کیا تعلق علی سے؟ کالا رودڑا ہوا ہے، 5 پھٹے ہوئے ہیں، جوتے ٹوٹے ہوئے ہیں. کون ہے یہ؟ نواب شاہ میں 5 دکانیں ہیں ان کی. جو اپنے اوپر پیسے نہیں لگاتا وہ مجلس کیوں کرے گا؟ جو اپنے اوپر پیسے نہیں لگاتا وہ امام بار کا وہ مسجد میں کیوں پیسے دے گا؟ کنجوسوں سے علی کا کوئی تعلق نہیں. اور یاد رہے، 2 لاکھ دینے والا امیر نہیں ہوتا، 5 روپے مولا کی خاطر دینے والا سقی ہوتا ہے. کوئی نہیں سوچے کہ میں 5 روپے دوں گا تو 5 روپے کا کیا ہوگا. نہیں بھئی، اللہ کے ہاں، مولا کے ہاں گنا نہیں جاتا، تولا جاتا. گنتی نہیں ہوتی وہاں پر. اس نے 100 روپے دیے تو بڑا آدمی ہے، اس نے 5 دیے تو چھوٹا آدمی نہیں ہے. یہاں پیسوں سے گنتی نہیں ہوتی، دل سے گنتی ہوتی ہے. کیفیت قلبی کا مسئلہ ہے. تو کنجوس لوگوں کا تعلق کوئی مولا سے نہیں ہے. کنجوس اور علی والا ہو نہیں سکتا. وہ جو ٹھیلا لگاتا ہے نا، صرف 100 روپے بچائے اسے، 100 روپے بچا کے گھر لے جا رہا ہے. کسی طرح آٹا خریدتا ہوا لے جاؤں. مسجد سے آواز آئی، مجلس ہو رہی ہے،
وہاں پہنچ کر وہ 5 روپے ڈال کر آ گیا، وہ اس سے بہتر ہے جو 20 لاکھ میں سے 1000 روپے دے کر آیا ہے۔ تو کنجوس، پہلا نام کنجوس کا علی سے کوئی تعلق نہیں۔ دوسرا نام بتاؤں جیسے مولا کا نام لینے سے پہلے 6 دفعہ سوچنا چاہیے، علی والا بزدل نہیں ہوتا، علی والا شجاع ہوتا ہے، بہادر ہوتا ہے۔ خبردار، کسی سے بے جا فضول دبنے والا علی والا نہیں ہوتا۔ اگر قصور ہے، غلطی ہو گئی ہے تو ڈانٹ بھی کھانی پڑے گی، معافی بھی مانگنی پڑے گی، لیکن کوئی غلطی نہیں ہوئی، میں حق پر بھی تھا، اگر کوئی غلط ڈانٹ رہا ہے، دبا رہا ہے تو علی کا نام لے کے شجاعت کا مظاہرہ کرو۔ علی والا بزدل نہیں ہوتا۔ اور تیسرا بندہ جو علی والا نہیں ہوتا وہ ہے تنگ نظر، چھوٹے دماغ والا۔ وہ پنجابی ہے، وہ پٹھان ہے، وہ سندھی ہے تو سندھی میں، وہ جتوئی ہے تو وہ چانڈیو ہے، اور پھر سادات میں یہ بخاری ہیں تو یہ شیرازی ہیں تو یہ کاظمی ہیں تو یہ رضوی ہیں، پھر اس میں بھی تنگ نظریاں، پھر اور زیادہ آگے بڑھتے ہیں تو وہ سنی ہے، وہ شیعہ ہے۔ نہیں عزیزو، تنگ نظر علی والا نہیں ہوتا۔ میں ان بچوں جوانوں سے کہہ رہا ہوں جو سنی بچے آئے ہوئے ہیں وہ شیعہ مسجدوں میں آ کے ہاتھ باندھ کے نماز پڑھا کریں، جیسا تمہیں دین سمجھایا ایسے ہی عمل کرو، مگر شیعہ مسجدوں میں، یعنی جس کی مینجمنٹ شیعوں کے ہاتھ میں، وہاں آ کے نماز پڑھ دو جی، اچھا لگے گا۔ 4 کھولے ہوئے پڑھ رہے ہوں گے، 2 باندھے ہوئے پڑھ رہے ہوں گے۔ میرا یہ جملہ پرانا ہے مگر میرا دل کہہ رہا ہے ہدیہ کر دوں۔ مجھے وہ سنی بہت اچھا لگتا ہے جو لاکھوں شیعوں میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہے، کربلا میں، نجف میں، مشہد میں، کاظمین میں، سامرہ میں، مولا علی کے مزار میں کہیں کہیں 10 15 20 2 4 5 ہاتھ باندھے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ مجھے وہ سنی بہت اچھا لگتا ہے، اس لیے اچھا لگتا ہے کہ وہ ہاتھ باندھ کے لاکھوں شیعوں میں بتاتا ہے شیعوں سے ڈرنا نہیں ہے، مارتے نہیں ہیں۔ تم لاکھوں شیعوں میں بھی چلے جاؤ تو گھبراؤ نہیں، یہ مارنے والے لوگ نہیں ہیں، یہ دہشت گرد نہیں ہے۔ اور اس لیے بھی اچھا لگتا ہے کہ اس نے جو دین سمجھا ہے اس پہ عمل کرنے کی جرت بھی رکھتا ہے۔ بہادروں سے تو ویسے ہی علی والوں کو پیار ہونا چاہیے۔ مگر عزیزو ناراض نہ ہوئیے گا، ایک جملہ کہہ رہا ہوں، مجھے وہ سنی بہت اچھا لگتا ہے جو لاکھوں شیعوں میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہے، مگر اتنا ہی وہ شیعہ برا لگتا ہے جو 4 سنیوں میں ہاتھ باندھ لیتا ہے۔ بھائی پشیمان ہو، نادم ہو، گھبرا رہے ہو کہ علی والے ہو، سینہ ٹھوک کے کہو کہ علی والا ہو۔ بہادری سے کہو کہ میں مولا علی کی فقہ پر عمل کرتا ہوں، میں علی کے بیٹے جعفر صادق کے مطابق نماز پڑھتا ہوں، میں اولاد علی کے مطابق روزہ کھولتا ہوں، مجھے کوئی پشیمانی نہیں ہے، کوئی ندامت نہیں ہے، مجھے فخر ہے کہ میں شیعہ ہوں۔ اگر کہیں آپ کو ایئرپورٹ پر کسی رستے روڈ پہ کسی بازار کسی مارکیٹ میں کوئی پوچھے تم شیعہ ہو تو دائیں بائیں دیکھ کر نہیں جواب دو، کہو الحمدللہ، سینہ ٹھوک کے کہو الحمدللہ میں شیعہ ہوں، کوئی پشیمانی نہیں، ہمیں تو فخر ہے کہ ہم علی والے ہیں۔ مرنا نہیں ہے کیا؟ کوئی ہیپیٹائٹس بی سی میں مرے گا، کوئی ہارٹ فیلئر میں مرے گا، کوئی ایکسیڈنٹ میں مرے گا جی، کوئی بائی پاس ہوتے ہوئے مرے گا، کوئی برین ٹیومر میں مرے گا۔ بہتر نہیں ہے علی علی کہتے ہوئے دم نکلے، کالے کپڑوں میں دم نکلے؟ میں ہرگز اپنے لوگوں سے بات کر رہا ہوں اور سنیوں سے پیار کا مظاہرہ پہلے کر چکا ہوں۔ سنی ہماری جان ہے، سنیوں سے ہمارا پیار ہے، سنی مسلمان ہیں، ہمارے نزدیک وہ مسلمان ہیں، ہم تکفیر کے قائل نہیں ہیں، یاد رہے ہم تکفیر کے قائل نہیں ہیں۔ اور پیغام دے رہا ہوں نواب شاہ کے اس تاریخی اجتماع سے، یہ جو قومی اسمبلی میں بل پاس ہوا ہے یہ کسی بل میں جائے گا۔ لبیک یا حسین،
सलवात मोहम्मद व आले मोहम्मद। इस मुल्क में कोई कानून जो सुन्नियों के बुनियादी हुकूक के खिलाफ हो पास नहीं होगा। हम शिया पास नहीं होने देंगे। और इस मुल्क में कोई कानून जो शियों के बुनियादी हुकूक के खिलाफ हो पास नहीं हो सकता। ये पाकिस्तान पाकिस्तान है। ये इत्तफाकन 14 अगस्त को नहीं बना है, अल्लाह के इरादे से बना है। ये इत्तफाकन मोहम्मद, अली और फातिमा ने नहीं बनाया है, अल्लाह ने उनसे काम लिया है। ये सुन्नियों का भी है और ये शियों का भी है, और मौला अली की वसीयत के मुताबिक ये गैर मुस्लिमों का भी है। मौला अली ने मालिक अश्तर को जब हाकिम बनाकर भेजा तो फरमाया, वहां तुम्हारे या दीन में तुम्हारे भाई हैं या इंसान होने में तुम्हारे भाई हैं। लिहाजा दीनी भाई के एतबार से सुन्नी हमारे भाई, शिया हमारे भाई, शिया का शिया भाई, सुन्नी का सुन्नी भाई, सुन्नी का शिया भाई, शिया का सुन्नी भाई। मगर हिंदू, ईसाई, यहूदी, सहयोनी यहूदियों की बात नहीं कर रहा, फसादियों की जी। ये इंसान होने के नाते हमारे भाई हैं। मौला अली ने फरमाया, इम्मा अखुल लका फिद दीन और नज़ीरुल लका फिल खल्क। जहां तुम्हें भेज रहा हूं या तुम्हारा दीन में भाई है या तुम जैसा होने में तुम्हारा भाई है। वो भी तो इंसान है, वो भी तो सांस लेता है, वो भी तो रोटी खाता है, उसके सर में भी तो दर्द होता है, उसके हार्ट, दिल के अंदर भी तो तकलीफ आ सकती है। लिहाजा हमें उसका भी एहसास करना है। इस मुल्क में किसी के बुनियादी हुकूक को पामाल करने की किसी को इजाजत नहीं है। फिर तुमने अब तक तो तय ही नहीं किया कि सहाबा की तारीफ क्या है। हमें पता है तुम्हारी नीयतें क्या हैं। तुम इस बिल के जरिए यजीद को सहाबी बनाओगे। नाराज हो रहे हैं आप, खफा तो नहीं हो रहे आखिर तक मेरे दोस्त। तुम इस बिल के जरिए से यजीद को सहाबी बनाओगे। तुम इस बिल के जरिए से मरवान को सहाबी बनाओगे। तुम्हारे इरादों का हमें पता है, मगर याद रहे, जब तक शियों का, अज़ादारों का एक बच्चा भी जिंदा है, यजीद लानती रहेगा। तसल्ली दीजिए, मेरी बातों से उकता तो नहीं रहे आप। इस मुल्क के अंदर सबको जीने का हक है, और हम सबका ख्याल करते हुए चाहते ये हैं कि सब हमारा ख्याल करें। सुन्नियों के मुक़द्दसात की तौहीन करना हमारे फुक़हा के नजदीक हराम है, मगर सुन्नी तय करें कि उनके मुक़द्दसात क्या है। जो आपके नजदीक इख्तलाफी लोग हैं, वो जब आपके यहाँ मुक़द्दस नहीं है तो फिर हम मुक़द्दस कैसे माने। अहले सुन्नत तय करें। हाँ, जो शख्सियात उनके नजदीक मोतबर हैं, उनकी तौहीन करना हमारे फुक़हा इजाजत नहीं देते, मगर याद रहे, बनी उमैया की ताज़ीम हम नहीं करेंगे। जिन्होंने भी अहले बैत से खुलकर दुश्मनी की है, उनसे हमारा कोई ताल्लुक नहीं। हम उनके नाम भी नहीं बताना चाहते, इसलिए कि नाम बता देंगे तो इबादत महदूद हो जाएगी। हम तो अहले बैत के दुश्मनों पे लानत भेजते हैं, जो दुश्मन है लानत पहुंचेगी, लानत खुद ब खुद पहुंचेगी। याद रहे कि ये वतन बड़ी मुसीबतों से, बड़ी मुश्किलात के बाद, बड़ी मेहनतों के बाद, बड़ी कुर्बानियों के बाद हासिल हुआ है। जिस तरफ इस मुल्क को ले जाने की कोशिशें हो रही हैं, वो आप हम सबको नजर आ रहा है। पाकिस्तान को इसराइल और अमेरिका की कॉलोनी नहीं बनने देंगे। कोशिशें यही हैं कि किसी तरह इतना इसका हाल खराब कर दिया जाए कि फिर इसे कोई किराए पे ले ले। लेकिन इस मजलिस के तवस्सुत से, इस जिक्र और तवस्सुल के तवस्सुत से
یہ دعاؤں کا مجمع ہے نا. اس وقت ہم دعا کے لیے بیٹھے ہیں. یہ جب ہم اہل بیت کے ذکر میں آتے ہیں تو ہم دعا کے لیے آتے ہیں. ہم سب اس کیفیت میں جو خضوع و خشوع کی کیفیت ہے، میں آپ سے کہوں گا دل کی گہرائیوں سے پاکستان کی بقا، سالمیت، اس کی موجودہ جو حالت اور حالات ہیں اس سے اس کو نکل کر بہتری کی طرف آنے کی دعا کے لیے جتنی ممکن ہو دل اور خلوص اور سچائی اور بلند آواز سے صلوات ہدیہ کریں. میں آپ کو 10 منٹ اور فضائل پڑھنا چاہ رہا ہوں. 10 منٹ آپ کے ساتھ اور رہنا چاہتا ہوں. نبی مکرم مولا امام جعفر صادق فرماتے ہیں، راوی ہیں سدیر سیروفی، راوی ہیں مولا صادق کے خاص صحابی سدیر سیروفی. وہ کہتے ہیں میں نے امام سے فرمایا، میں نے عرض کی مولا مجھے کچھ عطا کریں. فرمایا کیا چاہتے ہو؟ کہا سیدہ کے فضائل بتائیں. امام ششم سے ان کے ایک صحابی نے سیدہ کے فضائل مانگے. مولا مسکرائے اور فرمایا میں نے اپنے بابا سے سنا اور انہوں نے اپنے بابا سے سنا، اور انہوں نے اپنے بھائی سے سنا اور انہوں نے اپنے بابا سے سنا، اور انہوں نے رسول اللہ سے سنا. جتنے راوی ہیں سب معصوم ہیں. اس حدیث کو کہتے ہیں حدیث سلسلۃ الذہب، سونے کی کڑیوں والی حدیث. سارے راوی معصوم. میں نے اپنے بابا اور انہوں نے اپنے بابا معصوم اماموں سے سب نے سنا، اور انہوں نے رسول اللہ سے سنا کہ رسول اللہ نے فرمایا خلق فاطمۃ قبل ان يخلق الارض والسماء وقبل ان يخلق الآدم ب1000 سنہ، ب1000 عام. اللہ نے فاطمہ کے نور کو زمین اور آسمان کی خلقت سے پہلے بنایا. بھئی تھوڑا یہ فضائل جناب زہرا کا ایک حدیث سنانے جا رہا ہوں. اللہ نے سیدہ کے نور کو زمین اور آسمان بنانے سے پہلے بنایا. پھر فرمایا اللہ نے سیدہ کے نور کو آدم کی خلقت سے 2000 سال پہلے بنایا. سوال فوراً ذہن میں آیا ایک صحابی محترم کے، یا رسول اللہ جب سیدہ کا نور آسمانوں اور زمینوں سے پہلے بنا ہے تو اس وقت سیدہ تھی کہاں؟ نہ زمین نہ آسمان، تو سیدہ تھی کہاں اس وقت میں جب اللہ نے سیدہ کے نور کو بنایا؟ تو مولا نبی مسکرایا اور فرمایا تحت حقت تحت العرش، کانت تحت حقت العرش. فاطمہ عرش کے نیچے ایک بنی ہوئی جگہ میں تھی. عرش کے نیچے بنی ہوئی ایک جگہ میں. صحابی نے سوال کیا یا رسول اللہ اس وقت فاطمہ کا وجود جو عرش کے نیچے بنی ہوئی ایک جگہ میں قرار دیا گیا، اس وقت فاطمہ کی غذا کیا تھی؟ بھئی سوال کرنے والے کا احسان کہ وہ روایت بنی اور پھر آج بیان ہو رہی ہے. یا رسول اللہ اس وقت سیدہ کی غذا کیا تھی؟ سیدہ کھاتی کیا تھی؟ نبی مسکرایا اور فرمایا سیدہ کی 4 غذائیں تھیں. التسبیح ہو و تقدیس ہو و تحلیل ہو و تحمید. فاطمہ 4 غذاؤں سے غذا لیتی تھی. 4 غذائیں تھی فاطمہ کی، میری بچی کی. التسبیح، التقدیس، التحلیل، التحمید. میں اگر اپنی زبان میں سے کہوں تو نبی نے فرمایا میری فاطمہ کی پہلی غذا سبحان اللہ، میری فاطمہ کی دوسری غذا اللہ اکبر، میری فاطمہ کی تیسری غذا لا الہ الا اللہ، میری فاطمہ کی چوتھی غذا الحمدللہ. یہ میری فاطمہ کی غذائیں تھیں. سبحان اللہ سیدہ کی غذا خلقت سے پہلے عالم انوار میں. سبحان اللہ کا مطلب کیا ہے؟ روزانہ ہی پڑھتے ہیں نا سبحان اللہ، تو تھوڑی تھوڑی تشریح کر دوں. سیدہ کی غذاؤں کو سمجھنا تو میرا اور آپ کا کام ہے نا. بی بی کے معرفت میں اضافہ ہوگا. جی سبحان اللہ، جگہ دے دو. سبحان اللہ سیدہ کی غذا. سبحان اللہ کا کیا مطلب ہے؟ تھوڑا سا ساتھ دیجئے میرا. سبحان اللہ، اللہ کو تمام نقائص سے اور عیوب سے منزہ ماننا، اسے کہتے ہیں سبحان اللہ.
ہمارا اللہ کسی نقص اور کسی عیب سے نہیں جڑا ہوا. یہ ہے سبحان اللہ کا مطلب. تقدیس یعنی اللہ اکبر. اللہ اکبر کا کیا مطلب ہے؟ اللہ اکبر سیدہ کی غذا. تقدیس اللہ اکبر. اللہ اکبر کا کیا مطلب ہے؟ بھئی صبح شام اللہ اکبر بولتے ہیں نا. تو مثلا ابھی میرے بھائی نے آواز دی اللہ بہت بڑا. اللہ اکبر. اللہ ہر شے سے بڑا. جیسے ہی کسی نے میرے معصوم امام سے پوچھا مولا ما معنی اللہ اکبر، اللہ اکبر کے معنی کیا ہے؟ مولا نے فرمایا لوگ کیا سوچتے ہیں؟ کہ لوگ سوچتے ہیں، جب بھی آواز آئی مجھے، لوگ سوچتے ہیں کہ اللہ اکبر من کل شے، اللہ ہر شے سے بڑا ہے. امام نے فرمایا معاذ اللہ، اللہ ہر شے سے بڑا کہنا اللہ اکبر کو معاذ اللہ. اس کا مطلب ہے تم کوئی شے مانتے ہو جس کا مقایسہ اللہ سے ہو رہا ہے؟ تم اللہ کے ساتھ کسی کو کچھ مانتے ہو، مقایسہ کرتے ہوئے کہہ رہے ہو وہ بھی ہے اور اللہ ان سے بڑا ہے. مولا نے فرمایا اللہ اکبر کے یہ معنی نہیں ہے. اللہ اکبر کے معنی ہے اللہ اکبر من ان یوصفا، اللہ بلند اور بڑا ہے ہر اس شے سے جو اس کے بارے میں کہی جائے. کیا کہیں گے، کتنا کہیں گے، جو بھی کہیں گے اللہ اس سے بڑا ہے. یہ ہے مطلب اللہ اکبر کا. تحلیل لا الہ الا اللہ. سیدہ کی تیسری غذا عالم انوار میں لا الہ الا اللہ. لا الہ ایک علیحدہ جملہ ہے، الا اللہ ایک مکمل جملہ ہے. جی معین الدین چشتی جب حسین کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں حقا کے بنا لا الہ از حسین. یہ حضرت معین الدین چشتی نے آدھا کلمہ نہیں پڑھا کہ اگر پورا پڑھتے تو مصرع بگڑ جاتا. مصرع سیدھا کرنے کے لیے آدھا کلمہ نہیں پڑھا ہے. ان کی دید ہی حسین کے لیے ایسی ہے. وہ حسین کو انکاری نگاہوں سے دیکھتے ہیں، باطل سے ٹکرانے والا حسین. لیکن جب علامہ اقبال حسین کو دیکھتے ہیں تو فرماتے ہیں سطر عنوان نجات ماں نوشت، نقش الا اللہ بر صحرا نوشت. علامہ اقبال نے کلمے کا آدھا حصہ پڑھا، چشتی نے کلمے کا پہلا حصہ پڑھا. معین الدین چشتی جب دیکھتے ہیں تو حسین کو انکاری آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اور اقبال دیکھتے ہیں تو اقراری اور اثباتی نگاہوں سے دیکھتے ہیں. لیکن میں اپنے محترم سننے والوں سے کہوں گا کہ ایک ولی کو مان کے دوسرے ولی کو چھوڑو گے تو حسین ملیں گے نہیں. سب کا احترام کرنا پڑے گا، سب سے کچھ نہ کچھ ملے گا. بی بی کی تیسری غذا لا الہ الا اللہ. بی بی کی چوتھی غذا الحمدللہ. بہت دیر لگا سکتا ہوں، بہت دیر اور بیٹھ سکتا ہوں، مگر بہت آپ کو زحمت دے لی. میرے بھائی، میرے مہمان تشریف فرما ہیں، بہترین خوش گلو، خوش لہن، خوش فکر، مولا کے مداح ہیں، مولا کے خدمت گزار اور نوکر ہیں. اور انشاءاللہ ہر سال کی طرح، ہمیشہ کی طرح آج بھی اپنے محترم مجمع کو ان کے ذہن میں مولا کی ولا کا رس ڈالیں گے. ایک جملہ کہہ کے مصائب کے چند جملے. جس سیدہ کی غذا سبحان اللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، الحمدللہ ہو، اس کے بچے کربلا میں مصیبتوں میں شکرن للہ ہی تو کہیں گے. کربلا میں 9 ایسی مصیبتیں آئیں جو آسمان گرتا اور زمین پھٹتی، مگر جب آسمان گرنے لگتا تھا اور زمین پھٹنے لگتی تھی تو جس پر مصیبت آئی ہوتی تھی نا وہ سجدے میں سر رکھ دیتا تھا. شکرن للہ، یا اللہ تیرا شکر ہے. تو جس کی محبت میں اللہ عذاب اتارتا وہی راضی ہے، وہی خوش ہے، وہی شکر اللہ کا ادا کر رہا ہے. سنیں گے زدارو؟ جس امام سجاد نے ایسے ایسے لاشیں دیکھے ہو، اس نے شام غریبہ سے صبح 11 محرم تک ایک سجدے میں رات کاٹی ہے.
اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جو رونے آئے اپنی آوازوں کو آزاد کریں گے۔ جب آپ بلند آواز سے روتے ہیں نا، امام جعفر صادق دعا دیتے ہیں، یا اللہ یہ ہمارے عمر کو زندہ کر رہے ہیں۔ امام محمد باقر تو ہر مجلس کے بعد مصلی بچھا کے 2 رکعت نماز پڑھ کر ہاتھ اٹھا کر رونے والوں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اجرکم اللہ، اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ جب جناب قاسم کا لاشا لائے تھے نا امام حسین، ہوتا یہ تھا جب بھی حسین مولا کوئی لاشا لاتے تھے نا شہید کا، تو اس شہید سے وابستہ بی بی آگے بڑھ کر استقبال کرتے تھے۔ جیسے حضرت قاسم کا لاشا آیا تو ساری بیویاں تو نظر آئیں، مگر بی بی حضرت قاسم کی والدہ نظر نہیں آئی۔ امام حسن کی بیوہ، امام حسن کی زوجہ، مادر حضرت قاسم بی بی ام فروا نظر نہیں آئی۔ تو امام حسین نے تعجب سے جناب زینب سے فرمایا، بہن زینب بھابی کہاں ہے؟ تو جناب زینب نے جب بیویوں میں دیکھنا شروع کیا تو ایک بی بی کی آواز آئی، جب قاسم کی شہادت کی خبر آئی تھی تو ام فروا پشت خیمہ پر گئی تھی، خیمے کے پیچھے گئی تھی۔ اب جناب زینب نے جا کر دیکھا تو کیا دیکھا؟ پیشانی سجدے میں ہے، اور جناب ام فروا تسبیح پڑھ رہی ہیں، شکرن شکرا حقن حقا، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے میری قربانی قبول کر لی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، حق ہے بلند آواز سے رونا۔ جیسے ہی سجدہ مکمل ہوا جناب زینب کی آواز آئی، بھابی آپ کو حسین بلا رہے ہیں۔ آئیں وہاں جہاں بچے کا لاشا رکھا ہوا تھا، پہلے تو اپنے بچے کا پامال لاشا دیکھا، ٹکڑے ٹکڑے لاشا، جوڑ جوڑ علیحدہ لاشا۔ لاشے کو غور سے دیکھ کر امام حسین کی طرف نگاہ دوڑ اٹھائی اور فرمایا، بھائی حسین مجھے قاسم کا کرتا دے دو۔ امام حسین نے نہیں پوچھا کہ بھابی اس کرتے کا کیا کریں گے آپ، جو گھوڑوں کی ٹاپوں سے چاک چاک ہو گیا، جو کرتا تار تار ہو گیا، جو خون بھرا کرتا ہے۔ مگر ماں کی آرزو تھی، ماں بھی وہ جس نے اس بچے کو پال کر یہاں تک پہنچایا ہے۔ کچھ ہی دیر میں وہ خون بھرا تار تار کرتا امام حسین نے جناب ام فروا کو دے دیا۔ بی بی نے اسے اپنے خیمے میں لے جا کے رکھ دیا۔ اسی دن عاشور کے دن عصر کے وقت میں خیمے لوٹے۔ 11 محرم کو یہ لٹا ہوا قافلہ کوفہ گیا، کوفے سے شام گیا، شام میں اسیر رہا۔ اسیری سے رہائی کے موقع پہ تبرکات واپس آئے۔ ہر بی بی نے اپنی اپنی گٹھڑی اٹھائی ہوئی تھی، مگر جناب ام فروا نے گٹھڑی کو سینے سے لگایا ہوا۔ یہ قافلہ شام سے کربلا آیا، کربلا سے مدینہ آیا۔ جب مدینہ پہنچی نا، فرمانے لگی میرا اونٹ جنت البقیع لے جاؤ۔ جناب ام فروا بار بار کہتی ہے میرا اونٹ جنت البقیع لے جاؤ۔ جب جنت البقیع پہنچی، قبر امام حسن کے برابر میں بیٹھی، گٹھڑی کھولی، خون بھرا کرتا نکالا، امام حسن کی قبر پر پھیلا دیا۔ اے میرے والی تمہارے بچے کی نشانی لائی۔ حق ہے، حق ہے، اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے، یہ جوانوں کی جوانیاں سالم رہے۔ لاشیں تو امام حسین نے عزاداروں بہت اٹھائے، بلکہ حق ہے کہ میں کہوں کہ سارے لاشیں خود حسین نے اٹھائے، مگر سنیں گے ایک لاشا چھوٹا بہت تھا اور حسین سے اٹھتا نہیں تھا۔ کبھی آگے جاتے تھے انا للہ، کبھی الٹے پیر واپس آتے تھے رضاً بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ بار بار کبھی آگے جاتے ہیں میرے مولا علی اصغر کا لاشا لے کر، کبھی الٹے پیر واپس آتے ہیں۔ اسی کیفیت میں تھے کہ خیمے سے پردہ ہٹا، جناب سکینہ نظر آئیں۔ بی بی نے دیکھا کہ بھائی بابا کی گود میں چین سے سو رہا ہے۔ تکلف نہیں کریں، جن کے مذہب میں رونا جائز ہے وہ تکلف نہ کریں، آوازوں کو آزاد کریں گے۔ میں 2-3 منزلیں لے کر اپنے بھائی کو ممبر دے رہا ہوں۔ جو کچھ دیر پہلے بچہ تڑپ رہا تھا وہ بابا کی گود میں اب چین سے سو رہا ہے، کیونکہ امام حسین پانی پلانے لے گئے تھے نا، تو جناب سکینہ نے وہیں سے آواز دے کر کہا بابا میں بھی پیاسی ہوں، مجھے بھی لے جاؤ۔ حسین کیا بتائیں کیسا پانی پلایا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ 2 سال پہلے 6 محرم کو ایک جوان نے آ کر مجھ سے کہا مولانا میں مچھلی خرید کر لایا، میں نے اپنی بہن سے کہا مجھے مچھلی تل کے دے دو، تو دادی کی آواز آئی محرم میں مچھلی نہیں کھاتے۔ تو
تو میں نے کہا دادی حلال ہے، حلال تو محرم میں بھی حلال ہے۔ تو انہوں نے کہا جاؤ جا کے فلاں مولانا سے میرے لیے کہا جا کے ان سے پوچھ کر آؤ۔ تو مولانا آپ بتائیں میں مچھلی کھاؤں یا نہیں کھاؤں؟ وہ جب پوچھ رہا تھا نا تو میں رو رہا تھا۔ میں نے کہا میں اتنا بڑا عالم نہیں ہوں، اپنی دادی کی بات مان لو، مجھے اس مسئلے کا جواب نہیں آتا، جو دادی کہہ رہی ہیں مان لو۔ کہنے لگا مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی بات۔ میں نے کہا تمہاری دادی سچ کہہ رہی ہے، حسین نے علی اصغر کے تڑپنے کو مچھلی کے تڑپنے سے تعبیر کیا۔ اما ترونا کیف یتلذا، دیکھ نہیں رہے میرا بچہ مچھلی کی طرح منہ کھولتا ہے اور بند کرتا ہے؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مجلس ہو گئی، میرے حصے کا بیان مکمل ہو گیا، ایک منزل اور آگے آ جائیے۔ اب جب جناب سکینہ نے کہا نا بابا میں بھی پیاسی ہوں، مجھے بھی پانی پلا لائیے، تو یہ آواز خیمے میں گئی بی بی رباب کے کانوں تک، اور بی بی نے محسوس کر لیا کہ سکینہ بابا سے بات کر رہی ہیں، میرا بچہ پانی پی کر آ گیا ہے۔ تو ماں والے لوگ جانتے ہیں نا کیا کیفیت ہوتی ہے ماں کی، جی جن کے بچے چھوٹے ہوتے ہیں ان ماؤں کی کیفیت کتنی جلدی دروازے پر آئی ہوں گی۔ امام نے آتے ہوئے رباب کو دیکھا، الٹے پیر ہٹتے ہوئے فرمانے لگے رباب بتاؤ میں کون ہوں؟ خود اپنی زوجہ سے حسین پوچھ رہے ہیں بتاؤ میں کون ہوں؟ بی بی نے دور سے آواز دے کر کہا آپ حجت خدا ہیں، آپ میرے امام ہیں۔ جیسے ہی فرمایا نا آپ میرے امام ہیں، امام نے ابا کا دامن ہٹا دیا۔ ماں نے خون میں لت پت بچہ دیکھا، ننھے ننھے لبوں کا بوسہ دیا اور ایک ہی جملہ کہا اے میرے لال، عرب تو اونٹنی کے بچے کو بھی نہر نہیں کرتا، کیا تجھ جیسوں کو نہر کیا جاتا ہے؟